الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر ہم سب کو ایک اہم مقصد کے لیے جمع فرمایا. ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ بے مقصد نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ہونے والا ہر کام اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جمع ہونے کا بھی ایک مقصد ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا. یہ جمع ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، حساب کتاب کا دن ہوگا، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان حال ہوگا کہ ہر ایک پریشان ہوگا کہ میرا اب کیا بنے گا، میرے گناہوں کے بدولت مجھے کیا ملے گا، میری نیکیوں کی بدولت مجھے کیا ملے گا، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی. ہر ایک اس عالم کے اندر پریشان حال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ انسان اس پریشانی کی وجہ سے ہر ایک پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی پورا کے پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. ایسے نفسا نفسی کے عالم کے اندر نہ بیوی شوہر کو یاد کرے گی، نہ شوہر بیوی کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، نہ بیٹی ماں کو یاد کریں گی، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا. کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ تو میرا دیکھ، میرا کیا ہوگا. ہر ایک اس حال کے اندر ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے نفسا نفسی کے عالم کے اندر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کا سایہ انہیں نصیب ہوگا. میدان محشر کے اندر اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اس دن میدان محشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کا حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، انہیں آرام سے بٹھایا جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اور وہ لوگ ہوں گے نہ وہ انبیاء ہیں، نہ وہ شہداء ہیں، نہ وہ نبی بھی نہیں اور وہ شہید بھی نہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ وہ موتیوں کے منبر پر اس عالم کے اندر بیٹھے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ قبیلوں سے ایک جگہ جمع ہوئے ہوں، اور ان کا جمع ہونا ایک اللہ کے لیے ہو، اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ ہی کے لیے ہو. تو ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور ان باتوں کو اوروں تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن میدان محشر کے اندر عرش کا سایہ نصیب کرے اور موتیوں کے منبر پر بٹھائے. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہم سب کو بھیجا ہے، اور ایک ایسی عظیم و شان نعمت دے کر بھیجا ہے کہ جس نعمت کا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، نہ اس نعمت کو گن سکتا ہے، نہ اس نعمت کو تول سکتا ہے، نہ اس نعمت کی قیمت لگا سکتا ہے. اتنی انمول نعمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا بس زبان سے کہہ دے تو مسلمان بن گیا. نانا، اس کلمے کے پیچھے کچھ تقاضے ہیں.
اس کلمے کے پیچھے کچھ کام ہے، اس کلمے سے کچھ چاہا جا رہا ہے۔ کیا چاہا جا رہا ہے اس کلمے سے؟ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، بس زبانی ہو گیا؟ نہیں، اصل اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہماری زبان سے دل کے اندر پیوست ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے کہ ہاں لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ کاروبار کر کر ہمارے گھر کے اندر ہمارے شوہر ہمیں پالتے ہیں، لا الہ، شوہر لا ہے، الا اللہ، ایک اللہ ہے جو ہمیں پال رہا ہے۔ کھلانے والا اللہ اور پلانے والا اللہ اور مٹھانے والا اللہ، بنانے والا اللہ، بگاڑنے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، تندرستی دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ۔ ہر چیز جو کائنات کے اندر ہو رہی ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اللہ کر رہا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایٹمی طاقتوں سے اور یہ بڑے بڑے کارن اور بڑے بڑے سارے کے کارنامے جو دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ لیکن وہ وحی میں لانے کے لیے اللہ کا محتاج، میکائیل اتنا بڑا فرشتہ وہ اللہ کے حکم کا محتاج، سورج اتنا بڑا وہ چمکنے کے لیے اللہ کا محتاج، چاند اتنا بڑا وہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج، پانی اتنا بڑا دریا ہے، اتنے بڑے سمندر ہیں لیکن اس کی موج اٹھنے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج، ہوا کے اتنے بڑے بڑے جھونکے ہیں لیکن یہ چلنے کے لیے اللہ کی محتاج ہیں۔ ہر چیز کائنات کے اندر ایک اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، ہر چیز پر میرا حکم چلتا ہے، میرے حکم کے علاوہ ایک درخت سے کوئی پتا گر نہیں سکتا۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ہاں کرنے والی ذات اللہ کی، کھلانے والی ذات اللہ کی، پلانے والی ذات اللہ کی۔ ہاں ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بھائی یہ ہمارے لیے رزق پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن انہیں رزق پہنچانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر بات بیٹھ جائے۔ یہ مقصد ہے اس پیچھے کلمے لا الہ الا اللہ کے کہ پہلا جز ہے اس کا لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے، یہ یقین ہمارے دل کے اندر لانا۔ دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کا طریقہ تم اپنا لو گے تو ناکام، دنیا میں ان نبی کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اختیار کرو گے تو تم ناکام۔ ایک راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی طریقہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے زندگی کو ہم پڑھیں، ان کی زندگی کو ہم سمجھیں، ان کے ازواج کی جو زندگی تھی وہ ہمارے سامنے آئینے کی طرح بالکل صاف ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان سیرت کے اندر کیا کیا ہوا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں۔ یہ ساری کی ساری زندگیوں سے ہمیں پڑھنا ہے اور اس سے ساری زندگی کو اپنے ڈھالنا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیکم، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، اہتدیکم، تم ہدایت کو پا جاؤ گے اور فلاح کو پا جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے خوشی کے اندر ان کا کیا طریقہ تھا وہ طریقہ ہمارے خوشی میں آ جائے، ہمارے غمی میں ان کا طریقہ کیا تھا وہ طریقہ آ جائے، شادی بیاہ کے اندر کیا طریقہ ہے وہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے۔ آج اللہ معاف کرے، آج ہماری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال کی گزر گئی، ہر کام میں ہم نے بدعت کو ڈال دیا۔ آج ہمارے شادیوں میں دیکھو کتنی بدعتیں ہوتی ہیں، کہاں سے لائی یہ منگنیاں، کہاں سے لائی یہ مہندیاں۔ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کسی مہندی کا ہم نے رواج ڈالا ہوا ہے، جو ہلدیوں کا ہم نے رواج ڈالا ہے، 4 بیٹیاں تھی، ایک بھی بیٹی کی نہ ہلدی ہوئی نہ مہندی ہوئی۔ آج ہمارے ذہنوں میں کہاں سے آ گیا کہ ہمارے بچوں کے پیروں میں کالے دھاگے باندھیں گے تو یہ برائیوں سے بچوں گے۔ ارے اتنے سارے سر پر بال تو کالے ہی رہتے ہیں،
اس سے نہیں بچ سکتا تو آگے سے کیا بچیں گا؟ تو یہ چیز ہمارے اندر بنانی ہے کہ اللہ کے ذات علی کا یقین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ ہمارے زندگی میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے، ہمارے اولاد میں آ جائے، ہمارے بچوں میں آ جائے۔ وہ سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک ہمارا ہر بچہ اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جائے، ہمارے گھر کا ہر ایک پروگرام اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جائے، ہر چیز اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جائے، اس کی فکر ہے۔ یہ مقصد ہے ایمان کا، یہ مقصد ہے یہ لا الہ الا اللہ کا، یہ مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس اتنا نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ تقاضے ہیں۔ ابھی یہ دو تقاضے میں نے بتلائے کہ ایک اللہ کے ذات کا یقین اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کے طریقوں کے اوپر ایمان لانا اور انہیں اپنا کر زندگی کے اندر اسے چلتے رہنا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کلمے کو پڑھنے والوں پر کچھ چیزیں فرض کر دی۔ ایک چیز اللہ نے سب سے اہم جو فرض کی ہے وہ نماز ہے۔ ہاں، وہ نماز ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی، لیکن آج ہمارے کان نہ آشنا ہے، ہمارے دماغ نہ آشنا ہے، ہمارے زبان نہ آشنا ہے، نہ ہم نماز کو بولتے ہیں، نہ نماز کو سنتے ہیں، نہ نماز کو پڑھتے ہیں، نہ نماز کے لیے ہم کبھی غور و فکر کرتے ہیں۔ اتنے غافل بنے بیٹھے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، ایسا سمجھو کہ جیسے جنت کا پروانہ مل گیا۔ نانا، صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بننے والا، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اس کلمے پر چلنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم رب مانی زندگی گزارے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم اللہ کی زندگی کو، اللہ کی مانی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر اپنی منمانی والی زندگی کے اندر لگ گئے۔ آج مزہ نہیں آتا نماز کے اندر، آج قدم نہیں اٹھتے مصلی کی طرف، ارے وہ ہاتھ میں سے ٹی وی کا ریموٹ نہیں چھوٹنے کو تیار، بچے کے کھلونے چھوٹنے کو نہیں تیار، ہاتھ کے مہندی کے کون چھوٹنے کو نہیں تیار، ہمارے گھر کے کام چھوٹنے کو نہیں تیار کہ ہمیں اللہ بلا رہا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ جو 7 زمین اور 7 آسمان کا مالک ہے، جس نے جنت اور جہنم کو بنایا، جس نے مرد اور عورت کو بنایا، اتنا بڑا بادشاہ بلا رہا ہے، پہلی بات کہلوا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہیں سب سے بڑا اللہ بلا رہا ہے۔ اتنی بڑی آواز کان پر آئی، پھر بلایا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نہ ہمارے کان پر جوریں گے، نہ کبھی ہمارے کان پر کوئی رکعت پڑی، ہم نے سن لیا اس کان سے اور اس کان سے چھوڑ دیا، اپنے کام کے اندر مست ہے، اپنے کاموں کے اندر مگن ہے۔ ہائے یہ جہالت کی زندگی، ہائے یہ غفلت کی زندگی۔ ارے کیا ہوگا اس دن جس دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھ پر 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، بتلا تو نے کیا لے کر آئی، کیا تو نے کیا لے کر آیا؟ کیا نماز کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے تو بیمار کے لیے بھی نماز ہے، وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے الگ طریقہ ہے، بیمار ہے بیڈ ریسٹ ہے تو اس کے لیے الگ طریقہ ہے، اٹھ کر پڑھ نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ۔ اللہ نے ہر چیز بتلائی، لیکن ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو پڑھ رہے نماز وہ بھی ایسی نماز پڑھ رہے نہ اس کے اندر کچھ دھیان ہے نہ توجہ ہے، آئے مصلی بچھلایا اور بیٹھ گئے اور فوراً ایسے جیسے سجدہ رکوع کیا جیسے کوا چونچ مار کر اڑ جاتا ہے، ایسی ہماری نماز ہو گئی۔ نہ نماز کے اندر دھیان ہے، نہ نماز کے اندر توجہ ہے۔ آج گھروں کا بگاڑ، گھروں کے اندر بے برکتی، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے آج مسلمانوں کے جو بے برکتی ہے، جو گھروں کا بگاڑ ہے، جو زندگیوں کا بگاڑ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازیں بگڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی۔ اس لیے کیا بتلایا جاتا ہے، صفت نماز کی صفت میں کیا بتلایا گیا کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔
نماز اچھی بنے گی زندگی اچھی بنے گی. ہماری نماز میں یہ دھیان نہیں, ہم نماز کے لیے بیٹھے تو دھیان میں آیا کہ چولہے پر دودھ چڑھا ہوا ہے, دھیان میں آیا کہ کپڑے دھونا ہے, دھیان میں آیا کہ پکانا کرنا ہے, پھر خیال آیا کہ یہ سیریل لگا ہے وہ لگا ہے, ہاں یہ شیطان نے ہمیں غرق کر دیا. نماز میں دھیان و توجہ بالکل نہیں. اور اللہ کون سی نماز چاہتا ہے؟ یہ کوے کی چونچ والی نماز نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, وہ نماز جس نماز کے لیے بندہ اور بندی کھڑی ہو جائے تو شروع سے لے کر اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کا پورا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو. یہ نماز اللہ چاہتا ہے. ہم نے کبھی پڑھا نہیں, ہم نے کبھی سوچا نہیں, کبھی ایسی جگہ گئے نہیں. اس کے لیے فرمایا کہ پڑھو, سنو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ نماز کے لیے جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جب بندی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تلاوت کا جواب دیتے ہیں. جب بندہ اور بندی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, جب تک اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے حمدنی عبدی, واہ میرا بندی کیا میری تعریف کر رہی, کتنی بڑھیا تعریف کر رہی ہے, کیا بہترین تعریف کر رہی ہے. پھر بندہ اور بندی کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ واپس خوش ہو جاتا ہے اور پھر سارے فرشتوں کو اور ملائکہ کو بتلا کر کہتا ہے احنا علی عبدی, واہ میرا بندہ میری کیا بہترین تعریف کر رہا ہے. کیا اس خیال سے کبھی نماز پڑھی ہے؟ پھر بندی کہتی ہے مالک یوم الدین, تو اللہ فورت ہیبت ناک آواز میں کہتے ہیں مجدنی یا عبدی, کہ ہاں قیامت کے دن کا مالک میں ہوں. بندے نے میری بزرگیت کو بیان کیا ہے. پھر جب بندہ اور بندی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ جواب میں فوراً کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ما سأل, یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, تو نے میری بہت بہترین تعریف کی ہے. تو پھر اللہ جو سوال کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ما سأل, اب تو مانگ, ایسی بہترین تعریف میری کی ہے, اب تو مانگ, تجھے کیا چاہیے. تو اسلام کے اندر, شریعت کے اندر ایک چیز کا مانگنا فرض قرار دیا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ چیز مانگنا ہر ایک ایمان والے پر فرض ہے. وہ کیا؟ اللہ نے اس بات کو انبیاء کے, نبی کے ذریعے سے بھی بتلایا, نبی کی زبان سے بھی نکلوایا, صحابہ کی زبان سے بھی نکلوایا, تابعین کی زبان سے بھی نکلوایا, تبع تابعین کی زبان سے نکلوایا, ہر ایمان والے کی زبان سے اس لفظ کو اللہ نے نکلوایا کہ اتنی بڑی تعریف کی ہے ھذا بینی و بین عبدی ما سأل, یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ. ما سأل, اب تو مانگ, جو تو مانگے گا وہ میں تجھے دے دوں گا, لیکن بشرط ہے کہ دھیان سے نماز پڑھی جائے. پھر بندے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نہ دنیا رکھی, نہ جہان رکھا, نہ سونا رکھا, نہ چاندی رکھی. اب مانگنے کے لیے اللہ نے خود بتلایا کہ تیرے لیے کیا فائدے مند ہے, تجھے کیا مانگنا چاہیے. کہ کیا مانگنے لگایا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہدایت والے راستے پر چلا, ہدایت کا مانگنا فرض کیا. اس توجہ سے اگر ہماری نماز ہو جائے تو کیوں نہ ہمارے بھی کام بننے لگے. آج ہماری نماز ایسی نہیں ہے, کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز ایسی ہے کہ میرا سر کا درد ہو رہا ہے, میں 2 رکعت نماز پڑھوں میرا سر کا درد کم ہو جائے, میں اللہ سے مانگ کر روزی لینے والا بنا ہوں اور بنی ہوں. یہ کوئی نہیں بول سکتا الا ماشاء اللہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آج ہماری نماز کے اندر سے دھیان چلا گیا, توجہ چلی گئی, خشوع چلا گیا, خضوع چلا گیا. نہ پڑھنے کے طریقے معلوم, نہ پڑھنے کا طریقہ, نہ تسبیحات صحیح, نہ تلاوت صحیح, نہ عطیات صحیح, نہ نماز کے ارکان صحیح, نہ رکوع صحیح, نہ سجدہ صحیح. ہائے کتنی غفلت کی زندگی گزر گئی. ارے 30 سال 40 سال گزر گئے, ہمیں نماز تک صحیح نہیں آتی. ارے گھر میں کھانا اچھا بنا لیتے ہیں, ارے گھر کے اندر سارے کام اچھے کر لیتے ہیں, ارے لیکن نماز جس چیز پر اللہ نے معیار رکھا ہے قیامت کے دن کا کہ پہلا حساب نماز کا ہوگا, یہ اچھی تو سب اچھا, نماز بگڑی تو کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا. کیا کام کی زندگی گزار کر چلے گئے. پھر
याद रखो, ये मौत हर एक को आने वाली है। मौत का मजा हर एक को चखना है। हर एक मर्द और औरत, हर जानदार को अल्लाह ने मौत का मजा चखा कर रहना है। और याद रखे कि आज इतने सारे हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, हर परेशानी में खड़े होंगे। कभी दवाखाना आया तो सारे घर वाले हमारे लिए मौजूद हैं। हमारा शोहर हमारे लिए मौजूद, हमारी माँ हमारे लिए मौजूद, हमारे बाप हमारे लिए मौजूद, हमारे सास ससुर सब लोग मौजूद हैं यहाँ की हर तकलीफ पर। लेकिन याद रखो, मौत का फरिश्ता जब आएगा और जब रूह को खींचेगा अपने जिस्म से और ले जाएगा और कया कब्र के अंदर हमें ले जाकर लेटाया जाएगा। अरे कहाँ गए सारे मोहब्बत करने वाले रिश्ते? कहाँ गया वो शोहर? कहाँ गया वो बाप जो कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठने देता था? कहाँ गया वो शोहर कभी अपनी बीवी पर आंच आने नहीं देता था? अरे कहाँ गई वो माँ जो अपनी बेटी के लिए पल पल तड़पती थी, पल पल रोती थी कि इसका क्या बनेगा? आज वो माँ कहाँ चली गई? आज सब के सब रिश्ते टूट गए, सब नाते छूट गए, ले जाकर कब्र के अंदर लेटाया जाएगा। आज अकेली को कब्र में सोना है, आज अकेली को कब्र में सोना है। ना बीवी आई, न बेटा आया, न शोहर आया, न भाई आया, न बेटा आया, कोई नहीं आने वाला। उस अंधेरी कोठड़ी के अंदर ले जाकर सुलाया जाएगा। याद करो, सोचो इस बात को कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मैं यहाँ बैठकर अभी बात कर रहा हूँ, क्या न जाने मेरा क्या बनेगा। अब मेरा कफन का कपड़ा भी कहीं बाजार में आ चुका होगा, कहीं मेरी कब्र खुद गई होगी, कहीं मेरा इत्र की बोतल भी आ गई होंगी, कहीं मुझे लगाया जाने वाला साबन भी आ गया होगा, सारे मेरे निजाम बन गए होंगे और मैं यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ। क्या मैंने मेरी मौत की तैयारी की हुई है? अचानक मौत आई तो क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को? आज ये सोचे कि मेरी जिंदगी 50 साल, 30 साल, 40 साल की गुजर रही है। क्या मेरा यही मकसद है कि मैं बच्चों को पालूं? क्या यही मकसद है कि मेरे घर वालों को अच्छे खाने पका कर खिलाऊं? ना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी का मकसद है अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर जाना। आज हमने हमारे घर वालों के लिए सारी कुर्बानियां दे दी। अरे नींद कुर्बान कर अच्छे अच्छे पकवान कर रहे हो, अरे नींद कुर्बान कर इनकी खिदमतें कर रहे हो। अरे लेकिन क्या मिलने वाला है? कुछ सवाब। ये हमारे घर वाले हमें 2 रोटी खिलाते हैं कमा कर लाकर, तो हम इसके इतने बड़े खादिम बन गए। अरे वो अल्लाह जो हमें पैदा होने से लेकर मौत तक हर चीज दे रहा है, उसकी दीवी आंखों से फायदा उठा रहे हैं, उसके दिए हुए कानों से हम सुन रहे हैं, उसकी दीवी जबान से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और उसके दिए हुए हाथों से काम कर रहे हैं, उसके दिए पैरों पर चल रहे हैं। इतनी बड़ी नियामतें देने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तहसूहा, मैंने तुम पर इतनी नियामतें दी हैं कि अगर तुम इनका शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह खुद फरमाते हैं, इन्नल इंसान लज़ुलूमुन कफ़्फ़ार, मैं खुद कहता हूं कि तुम बड़े ही जालिम और नाशुक्रे हो। सोचो, 2 वक्त की रोटी हमें खिलाने वाले शोहर को हम इतनी खिदमत कर रहे हैं, उसकी इतनी फरमाबरदारी कर रहे हैं, तो उस अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी करे जो अल्लाह हमें सुबह भी खिला रहा, शाम भी खिला रहा, सांसें भी चला रहा, पानी भी पिला रहा, पैरों से चलने की ताकत दे रहा है, दिमाग को सोचने की ताकत दे रहा है, सलाहियतें सारी की सारी हमें दे रहा है। उस अल्लाह की कितनी इबादत करे, कितना उसका शुक्र अदा करे। आज हमें फजर की नमाज के लिए उठा नहीं जाता, दोपहर की नमाज के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, असर हमारी चाय में चली जाती, मगरिब हमारी पकाने में चली जाती, ईशा हमारी खाने में चली जाती, सोने की तैयारी में चली जाती। अरे ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा धोखा है। ये जरूरियाती जिंदगी है, ये मकसद जिंदगी नहीं है। मकसद जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि हमारी जिंदगी के अंदर ये सारे के सारे तरीके आ जाए बात करने के। तो इसीलिए ये बतलाया जाता है, ये जोड़ा जाता है कि आए और सबके सब बैठकर इस बात को सुने, समझे इस बात को कि हम बगैर मकसद के नहीं बनाएंगे। हमें बनाने के लिए, हमें बनाने के पीछे अल्लाह ने एक मकसद रखा है, हमें एक काम दिया है अल्लाह ने, बगैर काम के हमें नहीं भेजा।
آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہماری ساری گھر کی تیاریاں ہوتی رہتی ہیں، ہماری سوچ ایسی رہتی ہے میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اب اس کا نکاح کا انتظام کرنا ہے۔ پہلے ماں باپ کے دماغ میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اب ہم بچی کی ایسی تربیت تو ہم نے کرے نہیں، لیکن اس کو ہم نے اچھے سے اچھا جہیز کا سامان دینا ہے، ہم نے اس کو اچھے سے اچھے زیورات دینے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے دینے ہیں، اچھے سے اچھے برتن دینے ہیں۔ اس تیاری کے لیے ہم سب لگ گئے اور عام معمول بن گیا ہے۔ آج ہر گھر کے اندر یہ تیاریاں ہوتی رہتی ہیں کہ اب بچی جوان اور اس کے سارے نکاح کا انتظام کرو۔ ارے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ بغیر کانوں کے زیورات سے میری بیٹی خالی کان گئی تو کیسے لگے گا، خالی ہاتھ کے کنگن گئی تو کیسے لگے گا، پائل نہیں ہے تو کیسے لگے گا، ارے بندیا نہیں ہے تو کیسے لگے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ میری بیٹی بغیر اخلاق سے گئی تو کیا بنے گا، بغیر نماز سے گئی تو کیا بنے گا، بغیر علم سے گئی تو کیا بنے گا، ایمان کی روشنی کے بغیر گئی تو کیا بنے گا، اللہ کی یاد کے بغیر گئی تو کیا بنے گا۔ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے سوچا تو کیا سوچا کہ اس کو اچھے سے اچھا پکانا آ جائے، اچھے سے اچھے اس کو زیورات مل جائے۔ آج ہم نے یہ سوچ کر رکھا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت یہ ماں باپ کے ذمے ہے، اس میں سب سے اول درجے میں ماں کے ذمے ہے۔ اس کے لیے بولتے نا، ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ جو ماں سکھائیں گی وہ بچے سیکھیں گے۔ لیکن آج ہم ایسے غافل ہو گئے، وہ ماں کیا دعوت دے گی اس بچی کو جو خود ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو، وہ ماں کیا دعوت دے گی اس بچی کو یہ جو اذان ہو رہی ہو اور وہ ماں خود کاموں کے اندر لگی ہو، اس بچی کو کس منہ سے کہے گی کہ اٹھ اور نماز پڑھ۔ آج ہمت نہیں ہے ماں کے اندر بولنے کے لیے، باپ کے اندر بولنے کے لیے۔ کیوں؟ ماں اور باپ خود بے نمازی ہیں، ماں اور باپ خود بد اخلاق ہیں۔ اس کے لیے ہماری زندگی وہ پوری کی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور ہماری زندگی کا مقصد وہ دعوت کی محنت ہے۔ دعوت کی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان محنت ہے، یہ انبیاء والی محنت ہے۔ اس میں جتنا مرد آگے آگے ہیں اس سے آگے عورتیں، اس کام کے اندر مرد سے آگے عورتیں ہیں۔ پہلی اسلام میں قربانی ایک عورت کی، پہلا اسلام قبول کیا وہ عورت نے، پہلے اسلام میں ہمت افزائی دلائی شوہر کو وہ عورت ہے، پہلا اسلام میں سلام آیا عورت کو وہ ایک عورت ہے۔ یہ سارے کے سارے اسلام میں جتنے بڑے کارنامے ہوئے یہ سب کے سب عورت سے ہوئے۔ اور دعوت تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، جن کے ذریعے سے اللہ نے اس دعوت کے کام کی شروعات کی 1926 کے اندر۔ یہ بھی ایک عورت کی وجہ سے بنے ہیں۔ ان کی دادی حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی امی، ان کی فکروں سے اللہ نے اس کام کو بنایا۔ عورت اس کام کے اندر، مستورات اس کام کے اندر بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمے دیا ہے دعوت کا کام۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے کریں گے ہاں چلو ہمارے گھر کا ذمہ نکل گیا۔ نہیں، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ محلے میں سے کسی ایک نے کیا تو محلہ اس سے بری اس ذمہ ہو گیا، لیکن فرض عین وہ ہر ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ روزہ فرض عین ہے، جیسا کہ نماز فرض عین ہے، ایسا ہی یہ دعوت کا کام فرض عین ہے۔ اس کو کرنا پڑے گا۔ جس نے بھی، میں نے پہلے ہی بتلایا کہ کلمے کے میں اندر دو چیزیں بتلا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کے دو چیزیں ہیں مقصد، ایک لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے ذات علی کا یقین، اور دوسرا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تیسرا اس کے پیچھے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی ضروری ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔
یہ ہمارے ذمے ہے۔ اگر یہ کوئی بات نہیں مانتا تو علماء نے لکھا ہے فتاویٰ کے اندر کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جو یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو اب ہم نے یہ بھی مان لیا کہ آخری نبی ہے، تو پھر ہمارے ذمے یہ دعوت کا کام لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی ہے اور ہمیں بتلایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتی ہو اور بھلائی کا حکم کرتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور اس کا صلہ اللہ سے لیتی ہو۔ اللہ نے تعریف کی اور ہمیں ہمارے گھر والوں کو کھلانے پلانے کا ذمہ دار نہیں بنایا، ہمارے کے لیے ایک کام دیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی، ہماری بچے، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے شوہر، یہ کس طرح سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے، یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ تو اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام ایسے ہوگا کہ اس کی آسان ترتیب ہے کہ یہ دعوت والی محنت کے اندر ہم اپنا پورا کے پورا وقت لگانے والے بنے، ہم اپنا زندگی کا کچھ وقت اس کام کے اندر لگانے والے بنے اور لوگوں کو اس طرف بلانے والے بنے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی بھی بنے گی اور لوگوں کی زندگی بھی اللہ بنائیں گے۔ یہ بہت عظیم و شان محنت ہے، دعوت والی محنت۔ اس کے لیے ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور 10 دن کی ہماری جماعت ہے۔ یہ جماعت اس لیے نہیں نکلی کہ ہمارے گھروں کے اندر کھانا پانی نہیں تھا یا ہمارے گھروں کے اندر ہمیں وقت نہیں گزر رہا تھا اور 10 دن نکلے ہیں سیر کرنے کے لیے، بامبوڑا دیکھنے، لشکر واڑی دیکھنے، نہیں، یہ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں نکلے۔ ہمارے بھی گھر ہیں، ہمارے بھی کاروبار ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی بیوی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، سب لوگ ہیں، ہمارے بھی جتنے اندر بیٹھے ہیں ان کا بھی سب کا خاندان ہے۔ یہ سب چھوڑ کر کیوں آئے؟ یہ کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ آؤ ایک دین کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، آج دنیا گناہوں کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ ہاتھ کے موبائل فون، یہ گھروں کے اندر کے ٹی وی اور یہ ریڈیو اور یہ واٹس ایپ اور یہ اور وہ، یہ سب کے سب گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ نیکی کی کام دینے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اس وقت دنیا میں ایک کام چل رہا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اس وقت میں گلا ساتھ نہیں دے رہا، بات ہر جگہ بات چل رہی ہے، لیکن بس جو چیزیں دل میں تھی، آئی تھی، بتلانی ضروری تھی، وہ چیزیں نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پوری جان لگا کر بتلایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی ایسی زندگی چھوڑ دیں اور وہ زندگی پر آ جائیں جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہمارے وہ زندگی کی ساری چیزیں ختم کر دیں۔ ایک آواز آئی اللہ اکبر کی تو ہمارے کان سے کام چھوٹے، ہمارے ہاتھ سے ٹی وی کے ریموٹ چھوٹے، یہ شیطانوں کو گھروں سے بند کر دو۔ یہ بڑی بڑی دلندری ہے گھروں کے اندر، بہت بڑی دلندری ہے یہ۔ اللہ جس گھر کے اندر یہ ٹی وی اور یہ ساری اسکرینیں ہوتی ہیں، اس گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو نہیں بھیجتے، فرشتے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تصویر ہے۔ تو اس سے ذرا بچنے کی پوری کوشش کرے، اس کو نکال پھینکے۔ کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی؟ اگر ایسا ہوتا تو 14 آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے 100 سال پہلے، یہ 100 سال پہلے نہیں تھا فتنہ، ابھی نکل آیا ہے، تو وہ تب تک کے لوگ جو جی کر چلے گئے، یہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔
نہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑنے کی فکر کریں۔ اور اب یہ جو بات ساری بتلائی گئی کہ ہمارے ذمہ دعوت کا کام ہے، ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، ہمیں آخری امت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مینا کے اندر آخری خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ولا بعد امتکم، اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آنے والی، میں آخری نبیوں میں سے، تم آخری امتیوں میں سے۔ اب کیا کریں؟ جو میں دین تم تک لایا ہوں، الا فلیبلغوا شاہد الغائب، یہ دین غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ اسی کام کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں۔ وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے در بھٹکے اور ہم نکلے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، بدعتوں سے کام پاک ہے، کسی کو ٹوک نہیں، کسی کو روک نہیں، ہر ایک اس کام کے اندر چل سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر داعیانہ صفت دے سو ہے۔ داعیانہ صفت کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ کی تعریف کرے، جو اللہ کے رسول کی تعریف کرے۔ اب جیسے میں بیٹھ کر یہاں تعریف اللہ کی کیا، اللہ کے رسول کی تعریف کیا، اور ہمارے مسلمان کی عورتیں تو تعریف کرنے میں ماشاءاللہ بہت ہی آگے ہیں۔ دیکھو نا، وہ نانی کتنا اپنے نواسوں کی تعریف کرتی ہے، دادی کتنا اپنے پوتروں کی تعریف کرتی ہے، ماں کتنی اپنے بیٹی کی تعریف کرتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے جذبہ؟ یہ اللہ نے داعیانہ صفت دے کر پیدا کیا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اچھائی کو بیان کرے اور برائی کو چھپائے۔ تو داعیانہ صفت یہ اللہ نے ہر ایک کے اندر دی ہوئی ہے، تو اس صفت کا پورا کے پورا فائدہ اٹھائے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گا کہ میں نے تجھے ایک کام دے کر پیدا کیا تھا، بتلا اس کام کے اندر تو نے کتنا حصہ لگایا۔ اس کے لیے ابھی جماعت بھی بننے والی ہے، دو تین دن کے بعد ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے اس کون سا گاؤں ہے، بامبوڑا، یہاں اس گاؤں سے ایک مکمل 3 دن کی تو کم از کم جماعت ہمیں نقد چاہیے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر جانے کے بعد اپنے گھر والوں کی ہمت افزائی کریں کہ ہم دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کسی حال میں بھی، چاہے گھر میں فاقہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ آئے زندگی بھر میں اپن سوچو، اتنی زندگی کماتی چلی گئی، آج تک کسی نے تاج محل بندھا ہے؟ شہنشاہ کے علاوہ، وہ کیا نام، شاہجہاں کے علاوہ؟ کتنا بھی کما لو وہیں رہیں گے، جو مقدر کا ہے وہ مل کر رہیں گا۔ تو ہمارے گھر والوں کو جا کر ہم ذہن بنائیں کہ دیکھو ہمیں اللہ کے راستے میں کسی بھی